آج ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ۔ تو طلبہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو مسند لہ اور مسند کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر ان کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے تو ان کی ڈیفینیشن آپ کو نہیں آئے گی۔ مسند لہ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو مسند لہ کہلاتا ہے۔ مثلا لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لاہور کے بارے میں۔ تو لاہور کیا ہوگا؟ مسند لہ۔ مسند لہ کا معنی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ مسند کی تعریف دیکھیں، جملے کا وہ حصہ جس میں کسی چیز کے بارے میں جو کچھ بات ہو رہی ہو۔ تو یہاں پر ہے جو کچھ، تو جو کچھ بات ہو رہی ہو مسند کہلاتا ہے۔ مثلا جاوید اسکول گیا، تو جاوید کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اسکول گیا۔ تو جو کچھ بات ہوئی یعنی اسکول گیا، تو مسند اسکول گیا ہو گیا۔ ایک اور چیز ہے اسناد۔ اسناد کسے کہتے ہیں؟ جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے اور جو بات کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کو مسند لہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مسند کہتے ہیں، اور ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو اسناد کہتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں جملہ اسمیہ۔ وہ جملہ جس کے مسند لہ اور مسند دونوں میں اسم ہو اور آخر میں فعل ناقص آ جائے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اکرام نیک ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اکرام اس میں مسند لہ ہے اور نیک ہے مسند ہے۔ اب جیسا کہ تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے مسند لہ اور مسند میں اسم آئے گا۔ دیکھتے ہیں مسند لہ میں اسم ہے، تو یہاں پر اکرام مسند لہ ہے اور اسم بھی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا مسند میں بھی اسم آئے گا۔ تو نیک ہے مسند ہے، اس میں اسم کیا ہے؟ نیک۔ تو اس میں نیک اسم بھی ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء مکمل ہو گئے۔ اب آخر میں فعل ناقص بھی آنا چاہیے۔ تو اس میں دیکھو آخر میں ہے فعل ناقص ہے، بالکل ہے، تو ہے فعل ناقص ہو گیا۔ جملہ اسمیہ کی شرائط پوری ہو گئی۔ یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ گیا۔ اس کی دو مزید مثالیں دیکھیں۔ جملہ اسمیہ کی دوسری مثال ہے میری گھڑی خوبصورت ہے۔ تو میری گھڑی اس میں مسند لہ ہے کیونکہ میری گھڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کیا بات ہو رہی ہے؟ خوبصورت ہے، تو خوبصورت ہے مسند ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مسند لہ میں اسم آیا ہے؟ یہاں پر گھڑی جو ہے اسم ہے کیونکہ یہ کسی چیز کا نام ہے، تو گھڑی اسم ہے، ایک شرط پوری ہو گئی۔ خوبصورت ہے مسند ہے، اس میں کیا اسم آیا ہے؟ یہاں پر بالکل آیا ہے، خوبصورت اسم ہے۔ اسم کی قسم اس میں صفت ہے۔ تو بہرحال دو شرائط پوری ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں آخری شرط فعل ناقص۔ کیا اس جملے میں فعل ناقص آیا ہے؟ بالکل آیا ہے اس میں فعل ناقص ہے۔ ایک تیسری مثال دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا تیسرا جملہ ہے ہمارا اسکول بڑا ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہمارا اسکول۔ تو ہمارا اسکول مسند لہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بڑا ہے، تو بڑا ہے مسند اس میں آ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں مسند لہ اور مسند میں کیا اسم ہے؟ مسند لہ میں کون سا اسم ہے؟ اسکول۔ اسکول اسم ہے۔ اب مسند میں بھی اسم ڈھونڈیں گے، اس میں کون سا اسم ہے؟ بڑا۔ ٹھیک ہے، بڑا اس میں صفت ہے، تو مسند اور مسند لہ میں اسم آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں فعل ناقص ہے اس میں، دیکھو ہے۔ اچھا، فعل ناقص میں ہوں، ہو، تا، تے، تی بھی آ سکتے ہیں۔ اگر یہ جملہ ایسے ہوتا ہمارا اسکول بڑا تھا، تو تا بھی فعل ناقص ہے بھی فعل ناقص ہے۔ تو جملہ اسمیہ کی تین شرائط پوری ہو گئی۔ اب پڑھتے ہیں جملہ اسمیہ کے اجزاء، کہ جملہ اسمیہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے۔ جملہ اسمیہ کے تین اجزاء ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ ایک جملہ لکھتے ہیں پھر اس میں مبتدا، خبر، فعل ناقص کی نشاندہی کریں گے۔ جملہ ہے جاوید ذہین ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں مبتدا کیا ہے؟ اس میں مبتدا جاوید ہے۔ اس میں خبر کیا ہے؟ ذہین اس میں خبر ہے۔ اس میں فعل ناقص کیا ہے؟ اس میں فعل ناقص ہے۔ مبتدا کا معنی ہے جس سے ابتدا کی جائے، خبر جو کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ کیا بتاتی ہے؟ اچھا بتاتی ہے، برا بتاتی ہے، سب خبر میں آ جاتا ہے۔ اس طرح فعل ناقص تو آپ جانتے ہیں، تا، تے، تی، تی، ہو، ہیں، یہ سب فعل ناقص ہیں۔ یاد رکھیں، آپ نے جب جملہ اسمیہ کے اجزاء لکھ لیں تو ساتھ میں اگر یہ بھی ایکسپلین کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ جملہ اسمیہ کے مسند لہ کو مبتدا کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ کی صفت کو خبر کہتے ہیں۔ فعل ناقص تو آپ کو پتہ ہے، تو کیسے؟ جاوید کے لفظ سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی،
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور اس میں جو صفت ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ دو MCQs بورڈ کے پرچوں میں اکثر MCQs میں آ چکے ہیں۔ اس طرح بورڈ میں ایک دفعہ MCQs آیا تھا کہ جملہ اسمیہ کے فاعل کو کیا کہتے ہیں، تو جملہ اسمیہ کے فاعل یا مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے صفت کو خبر کہتے ہیں۔ تو دیکھو ذہین کیا ہے تو اسم لیکن اس میں صفت ہے، تو جملہ اسمیہ کی صفت کو خبر کہتے ہیں، فعل ناقص آپ کو معلوم ہے۔ تو اس طرح باقی مثالوں سے بھی آپ مبتدا خبر فعل ناقص کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ پڑھیں گے جملہ فعلیہ۔ فعلیہ پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کے مسند الیہ میں تو اسم ہو مگر مسند میں فعل ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثلا بچہ رویا، اس میں جو بچہ لفظ ہے وہ مسند الیہ ہے اور رویا مسند ہے، کیونکہ بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ مسند الیہ ہے۔ بچے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ رویا، تو یہ مسند ہے۔ تو بچہ مسند الیہ ہے اور مسند الیہ میں یہ اسم ہے، اور رویا اس میں مسند ہے اور مسند میں فعل آیا ہے۔ تو جیسا کہ اس جملے میں جملہ فعلیہ کی شرائط پوری ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب پڑھیں گے جملہ فعلیہ کے اجزاء کتنے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء، جملہ فعلیہ کے ویسے تو دو بنیادی اجزاء ہیں، دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، مگر جملہ کی مناسبت سے اس کے اجزاء تین بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی تو اس کے دو اجزاء ہیں لیکن کبھی کبھی یہ تین اجزاء پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ کس طرح؟ اس کے بنیادی اجزاء دو ہیں، فاعل، فعل، یہ بنیادی اجزاء ہیں دو، اور اس میں یہ تیسرا مفعول جو ہے یہ کبھی جملہ فعلیہ میں آتا ہے اگر اس کی ضرورت ہو اور کبھی نہیں آتا اگر اس کی ضرورت نہ پڑے۔ جملوں سے ان کو سمجھتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پہ کام ہو رہا ہو۔ جملہ فعلیہ کی پہلی مثال، وہ بھاگا، تو اس میں وہ مسند الیہ ہے، بھاگا مسند ہے، تو جملہ فعلیہ کے مطابق مسند الیہ میں اسم آنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اسم ہے، اس میں ضمیر ہے تو وہ اسم ہے۔ جیسا کہ بھاگا مسند ہے تو مسند میں فعل آنا چاہیے، تو کیا بھاگا فعل ہے؟ بالکل، بھاگنا کام ہے، فعل ہے، تو بھاگا اس میں فعل ہے، تو جملہ فعلیہ کی شرائط پوری ہو گئی۔ اب جو جملہ فعلیہ کے اجزاء ہیں کیا وہ ان میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ وہ بھاگا، تو اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے، کوئی شخص ہے، تو کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ تو دیکھو ایک جز تو جملہ فعلیہ کا آ گیا۔ دوسرا جز دیکھتے ہیں، فعل، کیا اس میں ہے؟ بھاگا کیا ہے؟ فعل ہے کہ نہیں ہے؟ کام ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دیکھو دو بیسک اجزاء جملہ فعلیہ کے ہوتے ہیں وہ اس جملے میں آ گئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اس طرح دوسرا جملہ ہے، اب میں نے جیسے کہا تھا کہ بنیادی دو اجزاء جملہ فعلیہ کے ہوتے ہیں، وہ بنیادی دو اجزاء والا جملہ فعلیہ تو یہ تھا۔ تو جب میں نے کہا کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء تین بھی ہو سکتے ہیں، تو جملہ فعلیہ کے تین اجزاء سے کیا مراد ہے؟ فاعل، فعل، مفعول۔ اس جملے کو دیکھ لیں، اسلم نے روٹی کھائی، تو اسلم اس میں مسند الیہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ روٹی کھائی، تو اس میں روٹی کھائی مسند ہے۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ جملہ جس کے مسند الیہ میں اسم آئے اور مسند میں فعل آئے تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلم جو کہ مسند الیہ ہے، کیا یہ اسم ہے؟ اسلم اسم ہے، کس شخص کا نام ہے؟ بالکل اسم ہے۔ اور روٹی کھائی مسند ہے، کیا اس میں کوئی فعل آیا ہے؟ روٹی یہ فعل تو نہیں ہے، کام تو نہیں ہے، کھائی فعل ہے، کام ہے، تو اس میں کھائی کیا ہے؟ فعل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مسند میں فعل آ گیا، شرائط پوری ہو گئی۔ تو اب اجزاء کو دیکھتے ہیں۔ اس جملہ فعلیہ میں تین اجزاء آئے ہیں، فاعل بھی آیا ہے، فعل بھی آیا ہے، مفعول بھی آیا ہے۔ کیوں؟ اس میں جو اسلم ہے جو کہ اسم ہے، یہ فاعل بھی تو ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، تو فاعل بھی ہے، اسم بھی ہے۔ تو اسی طرح روٹی جو ہے، روٹی پر کام ہو رہا ہے تو یہ مفعول ہے۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ کھانے کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں کائی کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی کام ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ کی مثالیں ہو گئی۔ امید ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔